بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا 8واں لیکچر ہے، لیکن رموز اوقاف چونکہ 3 لیکچروں پر مشتمل تھا۔ رموز اوقاف کا جو موضوع ہے ایک طویل موضوع بھی ہے یہ، اور اپنی نوعیت کا اہمیت کا حامل بھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے جو چھٹا لیکچر تھا اس میں ہم نے رموز اوقاف کا تعارف، قدر و قیمت، آغاز و ارتقاء اور معنی و مفہوم کی بات کی تھی۔ 7ویں لیکچر میں ہم نے تقریباً 6 رموز اوقاف کی علامتیں وضاحت کے ساتھ دیکھی تھیں۔ ان میں ہم نے تعریف، وضاحت اور مثالیں پیش کی تھیں۔ یہ ہمارا 8واں لیکچر ہے، اور 8واں لیکچر جو ہے وہ رموز اوقاف کی بقیہ 7 جو علامتیں ہیں ان پر مشتمل ہے۔ ان علامتوں میں 7 نمبر پہ جو علامت ہے اسے اردو میں ندائیہ کی علامت کہا جاتا ہے۔ تو عبارت میں ہم ندائیہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ عبارت میں کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے علامت ندائیہ استعمال ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ تحریر میں کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو مخاطب کرنے والے جو کلمات ہیں ان کے بعد ندائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ، اے خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، تو اس میں خدا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم درخواستیں لکھتے ہیں تو اس میں جناب عالی عنوان کے بعد لفظ استعمال ہوتے ہیں جنہیں تخاطب کلمات کہا جاتا ہے۔ تو ان میں ہم مخاطب کرتے ہیں جناب عالی سے، جناب عالی کے کلمات سے، تو جناب عالی کے بعد بھی ندائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ جناب مکرم کے بعد ندائیہ کی علامت ہوتی ہے، اور جب ہم السلام علیکم لکھتے ہیں تو اس کے بعد بھی ندائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شعری حوالہ ہے، غالب کا شعر ہے، غالب تیرا احوال سنا دیں گے ہم ان کو، غالب تیرا احوال سنا دیں گے ہم ان کو، وہ سن کے بلا لیں یہ اجارہ نہیں کرتے، وہ سن کے بلا لیں یہ اجارہ نہیں کرتے۔ تو یہاں غالب کو مخاطب کیا گیا ہے، تو غالب کے لفظ کے بعد جو علامت ہے وہ ندائیہ کی علامت استعمال ہوگی۔ ندائیہ کے بعد فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ ان کے ناموں کا فرق ہے، علامت اور انگریزی میں بھی سائن آف ایکسکلیمیشن کہا جاتا ہے ندائیہ کو، فجائیہ کو اور استعجابیہ کو۔ ان تینوں ندائیہ، فجائیہ اور استعجابیہ، ان تینوں کی علامت ایک جیسی ہوتی ہے، اور انگریزی میں بھی یہ ایک ہی الفاظ ہیں، لیکن اردو میں ان کے اظہار کا جو موقع محل ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ فجائیہ کی تعریف یوں ہوگی، عبارت میں کسی جذبے مثلاً غصہ، حیرت، خوشی، دکھ اور خوف کا اظہار کرنے کے لیے علامت فجائیہ استعمال ہوتی ہیں۔ مثالیں، آہا ہم میچ جیت گئے، اف کتنی گرمی ہے۔ تیسری مثال ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ غالب کے بعد جو علامت ہے وہ فجائیہ کی ہے۔ اسی تسلسل کی ایک تیسری علامت ہے جسے ہم استعجابیہ کہتے ہیں، جو 9 نمبر پہ شامل کی گئی ہے۔ عبارت میں تعجب کا اظہار کرنے کے لیے استعجابیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثالیں، واہ محسن نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، واہ اس قدر مہنگا موبائل۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں، مطلب جہاں حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جائے تو وہاں استعجابیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ 10 نمبر پہ واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے۔
یہ علامت بالعموم دو مقاصد کے تحت استعمال ہوتی ہے۔ اس علامت کا استعمال کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کرتے وقت یا کسی کا اندراج کرتے وقت اس قول یا اقتباس کی ابتدا اور اس کے آخر میں کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ واوین کے اندر والی عبارت قائل کے اصل الفاظ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کا قول ہو بہو بیان کرتے ہیں، اسی صورت میں بیان کرتے ہیں، اسی شکل میں بیان کرتے ہیں، تو اس کے دونوں طرف جو ہے نا وہ واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثالیں دیکھیں، رسول پاک کا ارشاد ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دنیا آخرت کی کھیتی ہے کیونکہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اسی طرح قائد اعظم نے فرمایا اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے باقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو موت کا دے میر نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جو دوسرا مصرع ہے اس میں بھی واوین کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح 11 نمبر پہ کوسین کی علامت، اسے اردو میں خطوط وحدانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس علامت کو کسی عبارت میں لفظ مترجع یا جملہ مترجع کے دونوں طرف لگایا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لفظ مترجع یا جملہ مترجع کیا ہے؟ لفظ مترجع یا جملہ مترجع سے مراد یہ ہے کہ ایسی تحریر جو جملے کی شکل میں لکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی تحریر جس کے درمیان میں کوسین لگا کے اس جملے کی آغاز کی وضاحت کر دی جاتی ہے، جبکہ وہ جو وضاحت ہے اس کو اس جملے سے اگر خارج بھی کر دیا جائے تو اس عبارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم آگے مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اردو میں کوسین اور خط ایک ہی ہے اور لکھنے والے کی مرضی پر انحصار ہے کہ وہ کوسین کا استعمال کرتا ہے یا خط کا۔ کوسین کے استعمال کرنے میں اس بات کا خیال پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ان کے بے جا استعمال سے عبارت میں بے ربط نہ ہو جائے۔ بہت سے لکھنے والے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے جس سے عبارت کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیں، خواجہ میر اثر خواجہ میر درد کے بھائی تھے، درست جملہ ہے۔ اور اب درمیان میں دیکھیں، کوسین کی علامت لگا کے لکھا ہے کہ مثنوی خواب و خیال، مطلب میر اثر کی لکھی ہوئی مثنوی خواب و خیال ہے، تو وہ خواجہ میر درد کے بھائی تھے۔ اب دیکھیں آپ، مثنوی خواب و خیال کے جو 4 الفاظ ان کو اگر نکال دیا جائے تو جملہ پھر بھی درست ہے، تو ایسے جملے کو جملہ مترجع کہا جاتا ہے۔ علی کا بھائی میرا ہم جماعت ہے، درست جملہ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن احمد کے دونوں طرف چونکہ علامت لگائی گئی جسے کوسین کہا جاتا ہے، تو کوسین کی علامت لگا کے علی کا تعارف مزید کروا دیا، اس کا نام بتا دیا گیا، جبکہ اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہے۔ مثال کے طور پہ علی کا بھائی میرا ہم جماعت ہے، درست جملہ ہے۔ علی کا بھائی احمد میرا ہم جماعت ہے، درست جملہ ہے۔ اسی طرح آپ تیسری مثال دیکھیں، علامہ اقبال مفکر پاکستان سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس جملے کو میں پڑھتا ہوں، علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، درست جملہ ہے۔ لیکن علامہ اقبال کی چونکہ وضاحت کی ہے تو وہ کوسین میں اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال اب یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال مفکر پاکستان ہے، تو اقبال کی وضاحت انہوں نے کوسین میں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی عبارت لکھتے ہیں اور اس میں کوئی لفظ یا کوئی نام ایسا آ جاتا ہے جس کی آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کوسین میں لکھ دیں، تو اس طرح اس کو ہم کوسین یا خطوط وحدانی کہتے ہیں۔ تو اس کا کام بھی تقریباً وہی ہے جو خط کا ہے۔ ہاں، کسی غیر مانوس لفظ کی وضاحت کے لیے عام طور پر کوسین ہی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ انار، دارالعلوم دیوبند استعماریت سے آزادی کی جنگ کا اعلان بھی تھا اور اپنے قومی مذہبی تہذیبی تشخص کی بقا کی جدوجہد کا آغاز بھی۔ عبد الرحمن صدر سجاد لائبریری دارالعلوم دیوبند ذہین و فطین، محنتی اور انتہائی فعال شخص ہے۔ یوں کوسین کا استعمال ہوتا ہے۔ 12 نمبر پہ خط کی علامت ہے۔ اب یہ خط اور کوسین کا استعمال تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ علامت بھی جو ایک چھوٹے سے خط مستقیم یا لکیر کی صورت میں لکھی جاتی ہے، قریب اسی طور استعمال ہوتی ہے جو کوسین کا محل ہے۔
یعنی خط بھی لفظ مترجہ یا جملہ مترجہ کے پہلے اور آخر میں لگایا جاتا ہے۔ مثالیں، مثال نمبر 1، اب تو اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں آگے 4 لفظ استعمال ہوئے، وہ جتنی بھی ہے، اگر جتنی بھی ہے ان 4 الفاظوں کو ہم اس عبارت سے، اس جملے سے نکال دیتے ہیں تو جملہ پھر بھی درست ہے۔ مثلا اب تو اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑے گا، اور جب ہم جو خط دونوں طرف جس کے خط ہے وہ جتنی بھی ہے تو اس کو جملہ مترجہ کہا جائے گا۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں مفکر پاکستان جو ہے یہ چونکہ لکھا گیا اور دونوں طرف خط کی علامت لگا دی گئی ہے تو جملہ مترجہ ہوا۔ اسی طرح قائد اعظم بانی پاکستان کراچی میں پیدا ہوئے، تو قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے درست جملہ ہے، لیکن بانی پاکستان چونکہ لکھ دیا درمیان میں جملہ مترجہ ہو گیا، قائد اعظم کی وضاحت کی گئی ہے لیکن اس کے دونوں طرف خط یا کوسیں لگائی جائے گی۔ آخری اور 13ویں علامت جسے نقطے کا نام دیا جاتا ہے اور انگریزی میں سے ڈوٹس کہا جاتا ہے، کسی محذوف عبارت کی جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی لمبی عبارت کو نقل کرتے وقت اختصار کے پیش نظر عبارت کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں اور بقیہ عبارت کی جگہ ان نقطوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر قلت جگہ یا قلت وقت کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے۔ اردو شعراء کے مثال کے طور پہ اردو شعراء کے مشہور تذکرہ نویس محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو شعراء کا بابا آدم کہا ہے، اور اب یہ ڈوٹس آ گئے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید وہاں تحریر بھی تھی لیکن ہم نے اپنے مطلب کی جو بات ہے وہ وہاں سے نقل کر لی ہے۔ مزید دیکھیں، اسی طرح جب کسی شعر وغیرہ کو مضمون کی سرخی بنانا ہو اور مقصد صرف آدھا مصرع ہی سے پورا ہو رہا ہو تو بھی نقطے کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر مصرع کے جزء اول کو لینا ہے تو جزء آخر کی جگہ نقطے لگائیں گے، اور جزء آخر کو لینا ہے تو جزء اول کی جگہ اس کا استعمال ہوگا۔ مثالیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب چونکہ یہ دوسرا مصرع ہم نے لیا ہے تو لہٰذا اس سے پہلے دوسرا حصہ لیا ہے تو لہٰذا اس سے پہلے ڈوٹس آئیں گے، مطلب نقطے لگائے جائیں گے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب چونکہ یہ پہلا حصہ لیا ہے تو اس کے بعد ڈوٹس آ جائیں گے۔ اوقاف سے وہ نہیں جانتا، رموز اوقاف اپنی تحریروں میں استعمال نہیں کرتا تو اس کی تحریروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا رموز اوقاف کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ لیکچر اچھے طریقے سے تیار کریں، اس قدر تیار کریں کہ آپ جب بھی کہیں اردو اور انگریزی یا کسی بھی زبان کی تحریر لکھتے ہیں تو کم از کم آپ کی تحریر میں جان ہونی چاہیے، آپ کی تحریر مسحور کن ہونی چاہیے، آپ کی تحریر میں دلکشی ہونی چاہیے، آپ کی تحریر اٹریکٹیو ہونی چاہیے۔ اور میں نے جیسا کہ بارہا آپ کو بتا دیا ہے، امتحانی نقطہ نظر سے بھی یہ اہم ہے۔ جی اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ ان میں آپ دیکھیں اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ رموز اوقاف کی تعریف کیجیے اور درج ذیل علامتوں کی وضاحت کیجیے۔ اب مثال کے طور پہ یہ سوال آپ کے امتحان میں آ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رموز اوقاف لکھنا ہے۔ رموز اوقاف لکھنے کے بعد اس کے معنی و مفہوم لکھیں گے اور اس کے بعد تعریف لکھیں گے۔ تعریف کے بعد آپ کو جو علامتیں وہاں دی جائیں گی، جو مطالبہ ہوگا جن علامتوں کا، ان کو آپ ان کی تعریف لکھیں گے، ان کی وضاحت کریں گے اور پھر آخر میں جو ہے نا اس کی مثالیں دے دیں گے۔ اسی طرح دوسرا سوال جو پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، رموز اوقاف کی تعریف کیجیے اور کوئی سی 5 علامتوں کی وضاحت کیجیے۔ اب اس میں بھی آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے، رموز اوقاف کے معنی و مفہوم لکھیں، اس کی تعریف لکھیں، اور تعریف لکھنے کے بعد اس کی اگر آپ چاہیں تو وضاحت کر سکتے ہیں، نوٹسز میں اور میرے لیکچروں میں وہ موجود ہے، اور اگر نہیں لکھنا چاہتے تو معنی مفہوم لکھنے کے بعد آپ تعریف لکھیں اور اس کے بعد آپ کوئی سی 5، اب یہ 12 یا 13 جو ہے نا 13 علامتیں ہیں رموز اوقاف کے حوالے سے، تو ان میں سے کوئی سی 5 جو آپ کو آسان ہیں لگتی ہیں، جن کو آپ آسان سمجھتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا وہ تحریر کر لیں۔ اسی طرح تیسرا جو سوال ہے وہ یوں پوچھا جا سکتا ہے، رموز اوقاف سے کیا مراد ہے؟
اب رموز اوقاف سے کیا مراد ہے، اس میں بھی ظاہری بات ہے آپ رموز اوقاف کے حوالے سے بتائیں گے، اس کے معنی و مفہوم بتا دیں اور اس کی تعریف کر دیں، مختصر وضاحت اگر کرنا چاہیں تو کر دیں، ورنہ اتنا بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے سوال کا، درج ذیل علامتوں کی وضاحت کیجیے، جو نیچے علامتیں آپ کو دی جائیں گی ان کی آپ وضاحت کر دیجیے۔ تو مسئلہ عزیز طلباء و طالبات یہ ہے کہ یہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے تو اہم ہے، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو روزمرہ کے معمولات میں بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی زبان استعمال کرتے ہیں، یا وہ کوئی بھی باشندہ جو دنیا کی کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ رموز اوقاف سے واقف نہیں ہے اور